Kindly subscribe my channel. حضرت آج کا شبے کا ازالہ کچھ یوں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اسی کے حوالے سے شبہ ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ تراویح میں وقفے کے دوران جو تسبیح تراویح میں پڑھی جاتی ہے، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ کوسچن مارک۔ لوگ مختلف طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر پھیلاتے ہیں، کیا اس میں کوئی حنفی یا غیر حنفی یا فرقے کا مسئلہ ہے؟ کوئی مطلب یہ کنفیوژن ہے بہت لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ جو پڑھتے ہیں ہم، یہ کیا چیز ہے؟ یہ فرمائیے۔ بس یہ سوشل میڈیا کی برکات ہیں۔ اچھا، سوشل میڈیا جب سے آیا ہے جی تو کنفیوژن زیادہ پھیلنے لگے، ایسے ہی ہے۔ ہاں، ورنہ جو ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا امت کا ایک پیٹرن کے اوپر جی چل رہا تھا، اب یہ سوشل میڈیا جس کے ہاتھ لگتا ہے وہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے۔ اچھا، سننے والے بھی کانوں کے اتنے کچے ہیں، سنتے فوراً ہی کہتے ہیں اچھا تو ہم تو آج تک پڑھتے رہے، یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کہنے والا بھی الفاظ کا ایسا جو ہے وہ کہتا ہے رنگ دکھاتا ہے، کو گویا کہ الفاظ میں دھوکہ ہوتا ہے، تو الفاظ کی گیم کھیلتے ہیں۔ وہی والی بات ہے جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلمۃ حق اریدہ بہ الباطل، بات تو صحیح ہے لیکن ارادہ جو ہے باطل کا ہے۔ بات صحیح کرتے ہیں لیکن ارادہ اس کا غلط کا ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں سلسلہ جو ہے شروع، اور یہ بددیانتی ہے، اور دین کے معاملوں میں یہ بددیانتی جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال تو یہ کہنا کہ یہ وہ حنفی شافی کا مسئلہ ہے، یا پہلی بات تو کوئی حنفی شافی کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھو حدیث سے جو چیز آ رہی ہے ثابت ہے تو اس میں تو کوئی حنفی شافی کا مسئلہ نہیں ہے، سبھی اس کو مانیں گے۔ اور باقی نہ دیوبندی بریلوی کا مسئلہ ہے، دیوبندی بریلوی سب مانتے ہیں۔ ہاں البتہ جو اس میں جو ہے وہ شبہ پیدا ہوتا ہے وہ غیر مقلد سلفی حضرات کو ہوتا ہے۔ اچھا، غیر مقلد سلفی حضرات جو ہیں وہ ان کو اس میں شبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ کہہ دیتے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اصل میں ثابت کے معنی کا جو ہے وہ مس یوز کرتے ہیں، حالانکہ یہ دعا جو ہے مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث کی 5 کتابوں میں آتی ہے، یعنی سنن ابی داؤد میں آتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کنز العمال میں آتی ہے جہاں انہوں نے مسند دیلمی کے حوالے سے نقل کی ہے، اور مسند احمد کے اندر آتی ہے، اور قیام اللیل مروزی میں آتی ہے۔ تو گویا کہ 5 حدیث کی کتابوں میں یہ دعا مختلف الفاظ انداز سے آتی ہے، اور ایسی زبردست فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی ذکر فرمائی کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، ایسی زبردست فضیلت۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر فقہاء اسلام جو ہے وہ اسی دعا کو جو ریکمنڈ کرتے ہیں کہ بھئی آپ یہ وقفے میں یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ تو فقہاء اسلام جو جن کے سامنے حدیث کا پورا ذخیرہ ہے کہ بھئی وہ کوئی ایسے، وہ تو منتخب لوگ ہیں اللہ کے، جو ہے منتخب لوگ ہیں، وہ انہوں نے جب اس دعا کو جو مرتب کر کے آپ کو دیا تو اس کا مطلب اس میں کوئی راز ہے۔ لیکن بات ہوئی جی حدیث سے ثابت نہیں ہے، جی پہلی بات تو ثابت کیوں نہیں، ثابت ہے۔ باقی آپ جس ثابت کی بات کرنا چاہتے ہیں وہ اب اہل علم سمجھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جوہری جوہر کو جانتا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں آپ جو ثابت کی بات کر رہے ہیں جی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ کہہ کہ آپ کس ثابت کی تو اشارہ کرنا چاہتے وہ ہم سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس ثابت جس ثابت پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس طرح تو پھر آپ کلمہ طیبہ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر بندے کی قلب و جان ہے، اب حدیث سے ثابت کرے، کسی حدیث میں آتا ہی کلمہ؟ قرآن میں آتا ہے؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، پھر آپ اس کو شبر و سینے سے کیوں لگا رکھا ہے؟ اگر جس ثابت کی طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں اس ثابت کے حساب سے تو آپ کلمہ بھی ثابت نہیں کر پائیں گے، وہ کیسے ثابت کریں گے پھر آپ؟ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بس وہ ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ میں نے جو یہ سوال چھوڑا ہے کہ پھر آپ کلمہ جو ہے وہ اس کو پہلے ثابت کریں، پھر یہ تسبیح تراویح کی ثابت کی بات کریں، سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ وہ ثابت نہیں کر سکیں گے۔ اور جس طرح اس کو ثابت کریں گے کلمے کو، اسی طرح یہ تسبیح تراویح بھی ثابت ہو رہی ہے۔ تو کلمے کو مان رہے ہیں، اس کو کیوں نہیں مان رہے پھر آپ؟ ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک، تو پہلی بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ اس میں نے بتایا کہ حنفی شافی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
احادیث طیبہ سے یہ جو ہے وہ دعا ثابت ہے، اور اتنی زبردست بابرکت دعا ہے کہ کمال ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے، عوف ابن مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نماز میں تھے، تو رکوع کے اندر آپ گئے تو آپ نے یہ تسبیح پڑھی، مختلف الفاظ کے ساتھ آپ نے یہی تسبیح جس کے اندر یہ عظمت و کبریائی کا تذکرہ ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، آپ نے پڑھی۔ پھر آپ سجدے میں گئے تو سجدے میں بھی آپ نے یہی تسبیح پڑھی، ٹھیک، یہ ابو داؤد کی حدیث۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قیام اللیل مرزی نے بھی نقل کیا ہے، تو وہ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے کہ حضرت عمر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آسمان پر فرشتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشوع و خضوع کی وجہ سے گویا کہ یوں جھکے ہوئے، جیسے رکوع میں جھکے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، یوں جھکے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ وہ قیامت تک اسی طرح جھکے رہیں گے، اسی طرح جھکے رہیں گے قیامت تک، اور قیامت جب آئے گی تو سر اٹھائیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، یعنی سبحان اللہ، ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، یعنی جو ساری زندگی اسی طرح ہیں جھکے ہوئے قیامت تک، اور قیامت جب آئے گی تو کہیں گے اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، یہ کہیں گے۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وہ پڑھتے کیا ہیں، وہ جو جھکے ہوئے ہوں گے پڑھ کیا رہے ہوتے ہیں، تسبیح کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو پہلے آسمان پر ہیں فرشتے وہ یہ پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، یہ پڑھتے ہیں، اور دوسرے آسمان پر جو فرشتے ہیں وہ اس طرح جھکے ہوئے وہ پڑھتے ہیں سبحان ذی العز والجبروت، یہ پڑھتے ہیں، اور یہی پڑھتے رہتے ہیں قیامت کی صبح تک۔ اور جو تیسرے آسمان پر ہیں وہ پڑھتے سبحان الملک الحی الذی لا یموت، تو وہ یہ پڑھتے ہیں سبحان الحی الذی لا یموت، وہ یہ پڑھتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ تسبیحات کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر کو یہ حدیث بیان کر کے نبی نے فرمایا کہ عمر ان الفاظ کو اپنی نماز میں پڑھا کرو، اپنی نماز میں پڑھا کرو، فی صلاتک کے الفاظ، اپنی نماز میں پڑھا کرو ان الفاظ کو۔ تو نبی نماز میں پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، فقولھا فی صلاتک، ان الفاظ کو اپنی نماز میں پڑھا کرو، حکم دے رہے ہیں، اور آپ نماز سے باہر بھی نہیں پڑھنے دے رہے، اور آپ ایسی شبہات کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں کہ نماز سے باہر بھی نہیں پڑھنے دے رہے ہیں کہ وقفے کے اندر پڑھ لیں، نہیں، اور بدعت، یہ کیا کر رہے ہیں، نہیں پڑھے۔ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ نبی تو عمر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز کے اندر پڑھیں رضی اللہ تعالیٰ، اس سے آپ اس کی فضیلت کا اندازہ لگائیں۔ اور اسی طریقے سے یہ ہے، اور ایک حدیث جو ہے اس میں کنز العمال میں مسند دیلمی کے حوالے سے نقل فرمائی، بڑی زبردست حدیث، وہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک سمندر ہے، نبی نے فرمایا ایک سمندر ہے نور کا، نور کے سمندر کے ساتھ ہی ایک پہاڑ ہے نور کا، اس کے اوپر نورانی فرشتے کھڑے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں نور کے کوڑے ہیں، نور کے چھانٹے، وہ ہیں نور کے چھانٹے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہاں، اور وہ اس نور کے سمندر کے ارد گرد چکر کاٹتے ہیں اور یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، یہ سبحان ذی الملک والملک، یہ تسبیح جو ہے وہ کہتے پڑھتے ہیں یہ اس نور کے سمندر کے ارد گرد۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ یہ ایسی تسبیح ہے اگر تم روزانہ پڑھو، نہیں تو کم از کم مہینے میں ایک دفعہ اگر پڑھ لو، وہ بھی نہیں تو کم از کم جو ہے وہ آپ سال میں ایک دفعہ پڑھ لو، یا کہ تو اپنی عمر میں ایک دفعہ پڑھ لو، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اللہ تمہارے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ سبحان یار یہ تسبیح کی ان کے الفاظ کی عظمت آپ دیکھیں، یہ پڑھتے ہوئے جو ہے نا قلب جو ہے نا بالکل جھک جاتا ہے کہ یہ کیا عظمت ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت، الفاظ میں کتنا ایک تاب ہے۔ تو فرمایا کہ نبی نے فرمایا کہ آپ زندگی میں بھی ایک دفعہ پڑھ لو گے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر، سارے اگلے پیچھے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور فرمایا کہ بھلے وہ سمندر کے جہاز کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہوں،
اللہ سارے گناہ جو تم معاف کر دیتے ہیں. اور یہاں تک فرمایا کہ ایون ہے کہ جہاد سے بزدل ہو کر پیٹ پھیر کر بھاگنے کا بھی گناہ تم نے کیا ہو وہ بھی معاف ہو جاتا ہے. حالانکہ میدان جہاد سے جہاں اللہ کے نام کو اونچا کرنے گیا وہاں تو بزدل بن کے پیٹ پھیر کے بھاگنے کی اجازت ہی نہیں ہے. وہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ وہ اس کی معافی آسان نہیں ہے. فرمایا وہ بھی معاف ہو جاتا ہے اگر آپ نے زندگی میں بھی ایک دفعہ. اور یہاں تو آپ ہر تراویح کے وقفے میں پڑھیں گے تو آپ اپنے اللہ کے مراتب کا کیا اندازہ لگائیں گے, کہاں پہنچے. یہ اتنی بابرکت تسبیح اور آپ یہ کہتے جی ثابت نہیں, یہ ثابت تو ہے. اور فقہاء اسلام نے کوئی ایسے نہیں کہ بھی اس تسبیح کو آپ کے لیے اس وقفے کے اندر کہہ دے کہ اس میں پڑھ لیا کرو بھائی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ تسبیح سبحان اللہ اس کی جو عظمت و فضیلت ہے, اور یہ وقفے کے اندر بیٹھے ہیں خاموش بیٹھنے کے بجائے یہ پڑھ لیں گے تو فضیلت کہاں سے کہاں پہنچے گی. تو اس لیے اب ثابت کا مطلب آپ کیا لینا چاہتے ہیں بھائی؟ اب اس سے زیادہ ثابت آپ کو کیا چاہیے جس کے اندر فضیلت ہے, اور ایسی فضیلت کہ سبحان اللہ. یہ بات تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے کہ جی بہت سے کہتے تھے کہ نہیں یہ پڑھنا لازم نہیں ہے, آپ کوئی تسبیح پڑھ لیں, آپ اس پہ آپ خاموش بھی بیٹھ سکتے ہیں, خاموش بیٹھے رہیں, کوئی بھی تسبیح پڑھ لیں, یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. تو کوئی کے اندر یہ شامل کیوں نہیں ہے؟ کوئی بھی تسبیح میں یہ شامل کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بھی تو شامل ہے کوئی میں بھائی. اب آپ اسی کو اوپر قدغن کیوں لگا رہے کہ نہیں یہ اس کو ترک کرو کیونکہ کوئی بھی دوسری پڑھ لو. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو اتنی بڑی فضیلت جو میں نے بتائی ہے حدیث سے اس فضیلت سے آپ امت کو محروم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ یہ پڑھ لیں گے تو جناب وہ امت جو وہ ان کو جو اجر و ثواب نہ مل جائے. تو کوئی کے اندر یہ داخل کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہتے بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں اور جی لوگوں نے اس کو سنت سمجھ لیا ہے, سنت سمجھ کے اس کو پڑھنے لگ گئے ہیں, لہذا اس کو چھوڑ دو کوئی دوسری پڑھ لو بلکہ چپ کر کے بیٹھے رہو. ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ چپ کر کے بیٹھے رہو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ ثابت بھی بحث کر رہے ہیں تو چپ کر کے بیٹھے رہو یہ پہلے ثابت کریں کہ نبی نے کہا کہ چپ کر کے بیٹھے رہو. نبی کو سننے سے اب اس کو یہاں ثابت کی بحث کیوں نہیں چھیڑ رہے آپ؟ یا کوئی بھی تسبیح پڑھ لو غیر متعین, کوئی بھی پڑھ لو غیر متعین, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ نبی نے کہیں کہا ہے حدیث میں کہ کوئی بھی پڑھ لو؟ تو معلوم ہے کہ آپ اپنی جو بات کر رہے ہیں اپنی عقل سے کر رہے ہیں جس کے لیے کوئی ثبوت آپ کے پاس نہیں, اور جس کا کچھ نہ کچھ ثبوت مل بھی رہا ہے وہاں آپ انکار کر رہے ہیں. کہہ دیتے نہیں یہ لازم نہیں, اس کو بلکہ ترک کر دو, کوئی اور تسبیح پڑھ لو, کوئی بلکہ خاموش بیٹھے رہو, وقفہ کرو, کچھ بھی نفلیں پڑھ لو. تو یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور پھر بات کہتے جی لوگوں نے ان کو سنت سمجھ لیا اگر, تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ چپ کر کے بیٹھے رہو کوئی بھی تسبیح پڑھ لو, تو کل کو اسی تصور کو کسی نے سنت سمجھ لیا تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ میں وقفے میں چپ رہو, اس چپ رہنے کے تصور کو کل کو کسی جاہل نے سنت سمجھ لیا تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ یا وہ کوئی بھی تسبیح لینے کو سنت سمجھ لیا تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ اگر عوام میں جہالت کی وجہ سے وہ سنت سمجھ رہے ہیں, آپ ان کی اصلاح کریں, دیکھو بھائی یہ تسبیح بہت بڑا برکت ہے, بالکل آپ اس کو پڑھیں اور اس کی یہ فضائل ہیں, لیکن اس کو سنت سمجھ کے نہ پڑھیں, سنت نہ سمجھیں کہ نبی نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے نا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تراویح ہی آپ کو پتا ہے کہ وہ تراویح پر ہی گفتگو ہوتی ہے, وہ تراویح کا موضوع خود قابل بحث ہے, تو وقفے کے اندر پڑھنا نہ پڑھنا نبی سے کیسے ملے گا آپ کو بھائی؟ تو لہٰذا زیادہ اپنی اتنی بات کریں, اس کو سنت نہ سمجھے لیکن یہ مستحب ہے اس کو پڑھے, لہذا فقہاء نے اس کو پڑھنے کو مستحب کہا ہے. تو لہذا کوئی حنفی عالم وہ بھی انکار نہیں کر سکتا اس کا. کیوں؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جو حنفیوں کے امام ہیں, جو فتاوی شامی ان کا ہر مفتی اس سے کے بغیر فتویٰ نہیں دیتا, انہوں نے امام کوستانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا کہ وقفے کے اندر جو ہے یہ دعا پڑھ لیا کرو تسبیح تراویح والی. تو حنفی مفتی تو انکار نہیں کر سکتے کیونکہ حنفیوں کا جو امام ہے, جو فتاوی کا امام شامی, وہ خود نقل کر رہا ہے. ٹھیک. اب رہا دیوبندی کی بات آ جائے تو دیوبندی بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا, اس لیے کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بڑا دیوبندی کون ہوگا؟ انہوں نے تو بہشتی زیور میں بھی یہی دعا لکھی ہے کہ وقفے کے دوران جو ہے کہ فقہاء اسلام جو ہے وہ اس دعا کو جو ریکمنڈ کرتے ہیں, یہ دعا پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہے نا.
تو دیوبندی، اور پھر دیوبند کا فتاوا دارالعلوم دیوبند چھپا ہوا ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ دعا پڑھنا جو ہے یہ اچھا ہے، یہ دعا پڑھنا اچھا ہے، اور فرمایا کہ یہ عمل اکابر ہے، یعنی اکابر علماء دیوبند کا عمل ہے اسی پہ، اور آج تک آپ کو پتہ امت اسی دعا کو پڑھتی آ رہی ہے اور اکابر علماء دیوبند پڑھتے آ رہے ہیں، تو دیوبندی مولوی بھی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی نادانی کر رہا ہے تو پھر غیر مقلد جو سلفیت کو گویا کہ وہ تقویت دے رہا ہے، کیونکہ غیر مقلد سلفی جو ہے وہ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، وہ جی یہ ثابت بدعت۔ تو آپ یہ دانستہ یا نادانستہ غیر شعوری طور پر یہ بات کہہ کہ یہ ثابت نہیں ہے، آپ تو ان کو تقویت پہنچا رہے ہیں۔ اور اپنے اکابر علماء دیوبند جو آج تک اس پر معمول ان کا چلا آ رہا ہے، اور فتاوی دارالعلوم دیوبند میں اس کو کہا کہ عمل اکابر ہے، یعنی ہمارے اکابر علماء دیوبند کا عمل اس پہ چلا آ رہا ہے کہ یہی تسبیح پڑھتے تھے۔ تو پھر آپ آج اس سوشل میڈیا سے لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ پہلے عوام جو عمل پہ آتی نہیں ہے، آپ نے یہ شوشہ چھوڑ کے کہ جی ثابت نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں لو ثابت نہیں، چلو چھوڑو، اب کیا پڑھنی، جبکہ ان کی ریمائنڈر کے لیے مسجدوں میں لگا بھی دیا جاتا ہے کہ چلو زبانی یاد نہیں تو پڑھ لو، کوئی سال میں ایک دفعہ آتی ہے تو چلو دیکھ کے پڑھ لو، وہ پڑھ کے فضیلت حاصل کر لیتے۔ بھائی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ غفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے اگلے پیچھے، ما تقدم من ذنبی وما تاخر، تو اتنی بڑی فضیلت۔ اس لیے جو ہے نا یہ بالکل ثابت ہے، اور میں نے آپ کو حوالے سے بتایا کہ یہ دیکھو آتے ہیں، بلکہ فقہ نے تو ہم پر یہ احسان کیا کہ جہاں جہاں حدیثوں میں الفاظ مختلف آتے تھے ان سب کو جمع کر کے ایک کشکول میں بند کر دیا اور ہمیں اکٹھے دے دیے اور آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ آپ کے لیے نفع ہی نفع ہے۔ بلکہ حدیث میں وہ حدیث جو شعبان کی آخری رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا رمضان کے بارے میں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی کہ اس رمضان میں 4 عمل ایسے ہیں جن میں 2 جس سے تم اللہ کی رضا حاصل کرو گے، اور 2 وہ کہ جس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ پہلا فرمایا لا الہ الا اللہ ہے، اور دوسرا فرمایا کہ وہ استغفر اللہ، استغفار۔ یہ 2 عمل ایسے ہیں فرمایا اس سے تم اللہ کی رضا حاصل کرو گے، اور 2 ایسے ہیں جس کے بغیر تمہارا چارہ کار نہیں ہے، ایک یہ کہ جنت کا سوال، دوسرا جہنم سے پناہ۔ یہ 4 ہو گئی۔ تو میں نے اپنے عام بیانات میں لوگوں سے کہا کہ یہ رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 معمول کے کرنے کی خاص تاکید فرمائی، لہذا یوں پڑھ لیا کرو لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، واسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، 1000 روز پڑھ لیا کرو۔ تو نبی نے جو معمول خود بتایا کہ رمضان میں پڑھو، تو اس معمول سے زیادہ بابرکت کیا ہوگا؟ بالکل درست ہے۔ اور یہ تسبیح تراویح میں فقہ نے کیا کیا؟ یہ پوری تسبیح تراویح سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا يموت، لا يموت ولا يموت ولا لا ينام ولا يموت۔ اب یہ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح ہے یہاں تک۔ اس کے بعد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ ونسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ اب وہ دیکھو نبی نے اس حدیث میں جو 4 چیزیں دی تھی وہ اس میں ایڈ کر دی۔ تو آپ کو تو یہ پورا اکٹھا کر کے فقہ نے زبردست آپ کو ایک جو گلدستہ دے دیا ہے۔ اب آپ اس گلدستے پر اعتراض کر رہے ہیں، نہیں جی نہیں، یہ گلدستہ کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی یہ تو فقہ کو سلوٹ کریں، انہوں نے پھول چن کے حدیثوں میں سے اب گلدستہ حوالے کر دیے یار، اور آپ امت کو جو ہے کنفیوز کر کے ان کو جو ہے ذکر و عبادت سے ہٹا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، تو یہ زیادتی ہے۔ لہذا مس یوز جو ہے کسی چیز کا یہ برا ہوتا ہے۔ ہاں سوشل میڈیا آپ یوز کریں، لیکن آپ حکمت، وہ یہ والی بات ہے نا، ہمارے اساتذہ کا فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 1 سیر علم کے لیے 10 سیر عقل چاہیے۔ علم اگر 1 سیر ہے نا، عقل اس کے لیے 10 سیر چاہیے۔ اس علم کو کہاں ریپرزینٹ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کہاں علم بگاڑنا ہے، کہاں نہیں بگاڑنا بھائی۔ اور آج سوشل میڈیا کیا گیا، ہر جگہ علم بگاڑ دیتے ہیں، کیونکہ عقل آپ کو 10 من چاہیے، ٹھیک۔ تو اب آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر 10 سیر علم ہے، 1 سیر عقل ہے، تو پھر یار یہ پھڑتور ہی پڑے گا۔
پھر وہ یہی ہوگا سوشل میڈیا پہ جو منہ میں آ کہہ دیا. یہ نہیں دیکھا سامنے والے بیچارے کتنے دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہیں, ان پڑھ ہیں, اور ان کی ذہنی سطح کیا ہے. وہ نتیجہ کیا ہوا, وہ کہہ دی چھوڑو جی, اور اصابت ہی نہیں ہے, پڑھنی نہیں. وہ انہوں نے وہ بھی گئی اور دوسری تو پڑھی نہیں. اس لیے بھائی میری درخواست جو ہے تو اہل علم سے بھی یہی ہے اور عوام سے بھی یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے کنفیوز نہ ہو, اور وہ اس چیز کو پوری جم کر جو ہے اس چیز کو لے کے چلیں. اس لیے کہ احادیث طیبہ سے حدیث ہے پوری شد و مت کے ساتھ میں نے بتایا ثابت ہے. اور پھر یہ ہماری جو فقہ نے کمال کیا تو اس کو ایک کوزے میں بند کر دیا, گلدستہ میں دے دیا. پھر علماء دیوبند کہ آج تک یہی معمول چلا آتا رہا کہ وہ آج تک اسی دعا کو پڑھتے ہیں. اس لیے اس وقفے میں 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا فرمایا گیا ہے. 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیں, اس وقفے کے اندر گویا کہ ذکر و تسبیح کے اندر مشغولیت رہے گی, کوئی مذاکرہ نہیں. سبحان اللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.